بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم پہلی وحی اور اس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں درپیش آنے والے حالات و واقعات کا ذکر کریں، ہم اس غار کے بارے میں چند معلومات آپ سے شیئر کریں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلی وحی نازل فرمائی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کامران اور آپ سب کو نالوجب کی پہلی سیریز دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ کے قریب واقع ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار ہرا واقع ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے۔ کم و بیش نصف میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ متساوی الساقین مثلث یعنی آئسوسیلس ٹرائنگل جیسے منہ والا غار بن جاتا ہے، جس کا ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا اور قاعدہ تقریباً 1 میٹر ہے۔ غار کی لمبائی 2.25 میٹر ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور و فکر اور عبادت فرماتے تھے۔ یہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزماں مبعوث کیا۔ آغاز وحی۔ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام ظاہری سے اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار ہرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ نے تہنس کا لفظ استعمال کیا ہے جس کی تشریح امام ظاہری نے تعبد سے کی ہے۔ یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ایک روز جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، یکایک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ معلم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا، تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا، زمیلونی، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ مسیحی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان، ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ تو سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ کوئی کم سن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعہ کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ مکرمہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے۔ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایہ انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔